بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مومن کی رضا میں خدا اور رسول کی رضا مضمر ہے۔ شہر اہواز میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام یقطین تھا۔ اس کے پوتے حسین بن علی نے اپنے دادا کی زبانی حسب ذیل واقعہ نقل کیا ہے۔ مجھے اہواز حکومت کا بہت سا لگان دینا تھا اور میرے معاشی حالات بھی حد درجہ خراب تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے حکومت کا لگان ادا کر دیا تو میری ساری پونجی ختم ہو جائے گی اور میں نان شبینہ کا محتاج ہو جاؤں گا۔ میں نے حاکم اہواز کے متعلق یہ سن رکھا تھا کہ وہ یحییٰ بن خالد کا کاتب ہے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا محب ہے، لیکن میں اس خوف سے اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا کہ مبدا یہ بات صحیح نہ ہو اور میں کہیں مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ میں اہواز سے سیدھا مکہ مکرمہ گیا اور ادائیگی عمرہ کے بعد میں مدینہ منورہ گیا، جہاں روضہ رسول کی زیارت کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اپنے آقا و مولا سے کہا، مولا، میں نے سنا ہے کہ حاکم اہواز آپ کا دوست ہے۔ میں نے ابھی تک اس سے اس لیے ملاقات نہیں کی مبدا وہ آپ کا مخالف ہی نہ ہو اور میری زندگی کے لیے خطرات بڑھ نہ جائے۔ اب آپ ہی اس کے متعلق میری رہنمائی فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خوف نہ کھاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حاکم اہواز کے نام ایک خط تحریر کیا جس کی عبارت یہ تھی، اللہ نے آسمان کے نیچے بہت سے رحمت کے بادل پیدا کی ہے اور ان بادلوں کا سایہ اسے نصیب ہوگا جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا اور اس کے لیے راحت کا ذریعہ ثابت ہوگا، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی فائدہ پہنچایا ہوگا تو وہ خدا کی رحمت کا حقدار قرار پائے گا۔ حامل خط کو اپنا بھائی تصور کرو۔ پھر آپ نے خط کو لفافہ میں بند کیا اور اس پر اپنی مہر ثبت کی اور مجھے فرمایا کہ تم میرا یہ خط لے کر اہواز چلے جاؤ۔ میں نے حضرت کا خط لیا اور اہواز کی طرف چل پڑا اور اہواز پہنچ کر سیدھا حاکم کے دروازے پر پہنچا۔ دربان نے مجھ سے پوچھا، تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ میں نے اس سے کہا، حاکم سے جا کر کہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قاصد آپ کے دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے پاس امام صادق کا ایک خط ہے۔ دربان کو گئے ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ حاکم اہواز ننگے پاؤں دوڑتا ہوا میری جانب آ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی مجھ پر سلام کیا اور میری پیشانی کا بوسہ لے کر کہا کہ کیا میرے آقا و مولا نے تمہیں اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دارالامارہ میں لے گیا۔ میں نے اس سے امام کا خط پیش کیا۔ اس نے خط پڑھا اور اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اب آپ حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کروں گا؟ میں نے کہا، آپ کے لگان کے رجسٹر میں مجھ پر لگان کی باری قیمت لکھی ہوئی ہے اور میں وہ رقم ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر میں نے آپ کی ساری رقم ادا کی تو میری زندگی کی تمام جمع پونجی ختم ہو جائے گی اور میں ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو جاؤں گا۔ حاکم نے حکم دیا کہ لگان کا رجسٹر لایا جائے۔ جب رجسٹر لایا گیا تو اس نے اس میں رقم جمع کر دی اور مجھے رقم کی وصولی کی رسید دے دی۔ پھر اس نے کہا کہ
کہ جس صندوق میں میری ذاتی رقم پڑی ہے وہ صندوق لایا جائے۔ جب وہ صندوق لایا گیا تو اس نے اس میں سے آدھی رقم اپنے پاس رکھی اور آدھی رقم میرے سپرد کر دی۔ پھر اس نے گڑے منگوائے، ان میں سے آدھے گڑے اپنے پاس رکھے اور آدھے میرے حوالے کیے۔ پھر اس نے اپنے کپڑے طلب کیے، آدھے اپنے پاس رکھے اور آدھے کپڑے میرے سپرد کیے، اور یوں اس نے اپنی آدھی جائیداد میرے حوالے کی، اور ہر بار مجھ سے پوچھتا رہا، بھائی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ میں ہر بار اسے جواب میں کہتا، جی ہاں، خدا کی قسم میں تم سے راضی اور خوش ہوں۔ میں نے اس سے الوداع کہا اور اس کے پاس سے چلا آیا۔ ایام حج شروع ہوئے تو میں نے دل میں کہا کہ حاکم اہواز نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، اس کے عوض مجھے حج پر جانا چاہیے اور وہاں جا کر حاکم کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ چنانچہ میں مکہ گیا، مناسک حج ادا کیے اور حاکم کے لیے دعائیں مانگے۔ بعد ازاں میں امام صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گیا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار طاری ہوئے اور آپ نے مجھ سے دریافت کیا، اے یقین کیا تم اس شخص سے راضی ہو؟ میں نے جو کچھ میرے ساتھ گزرا تھا سنایا تو امام بہت خوش ہوئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، مولا کیا اس کے حسن سلوک سے آپ بھی خوش ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا، جی ہاں، اس نے مجھے خوش کیا ہے، اس نے میرے آبائے طاہرین کو خوش کیا ہے، خدا کی قسم اس نے امیر المؤمنین اور رسول خدا دونوں کو خوش کیا ہے۔ مزید اس طرح ویڈیو کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔